بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے انسان، یعنی ازواجی تعلقات جو قائم کرتے ہیں، اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، غسل کرتے ہوئے کون سی کلمیں پڑھنی چاہیے؟ پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی یا پانچویں یا چھٹی؟ ان میں سے کون سی کلمیں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ اور آج ہم اس مسئلے پہ آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ غسل کرنے کے بعد ناپاک کپڑے جو ہیں وہ پہن سکتے ہیں، اور اس سوال کے بارے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے آج۔ اور آگے سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر غسل کر لیا ہے تو بغیر وضو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آج ان تین مسائل پہ آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ لوگ سنیں گے، آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور بہت ہی نفع ہوگا۔ دیکھیں، اس مسئلے کی سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم بستری کا جو غسل ہے، یعنی بیوی سے ہم بستر ہوئے، ازواجی تعلق قائم کیا، یعنی صحبت کر لی، تو اس کے بعد جب غسل کرنا ہے تو کون سی کلمیں پڑھنی ہے؟ تو اس میں یقیناً یاد رکھیں کہ اس کے لیے کلمیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کسی صورت میں بھی آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جو غسل کا طریقہ ہے آپ اس کو مد نظر رکھ سکتے ہیں، اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلے جہاں نجاست ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، پانی سے دھونا ہے، اور دھونے کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے 3 بار کلی کرنی ہے، اور آپ نے ناک میں 3 بار نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اور پھر پورے بدن پہ آپ نے پانی بہانا ہے۔ یہ ہے ایک غسل کرنے کا طریقہ۔ یعنی ایک بال بھی اگر آپ کا خشک رہ گیا تو آپ 100 بار نہاتے رہیں، نہر میں نہاتے رہیں، دریا میں نہاتے رہیں، آپ سمندر میں نہاتے رہیں تو پھر بھی آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس میں یقیناً آپ خاص خیال رکھیں، یاد رکھیں، جو اصل مسئلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو غسل کا طریقہ ہے، یہ تو تھے غسل کے فرض، یعنی اگر آپ نے ادا کرنے ہیں پورے جسم میں پانی بہانا ہے۔ اگر جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ وضو کریں گے، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا، تو آپ کا جو نماز کا جیسے وضو ہے آپ کا وہ وضو ہو جائے گا۔ آپ پھر اسی وضو کے ساتھ، جو آپ کا سوال تھا کہ غسل کرنے کے بعد بغیر وضو، یعنی وضو نہیں کرتے ایسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں یہی مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے ایسا طریقہ اپنایا ہے کہ جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، پہلے استنجا نجاست کو دھونے کے بعد آپ جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں وہ وضو کر لیا ہے، تو پھر آپ اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ کو دوسرا وضو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جو وضو کیا ہے آپ کا وضو ہو گیا ہے، پھر آپ نے جسم پہ پانی بہایا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے نہایا ہے، آپ کا وہی وضو قائم رہے گا۔ اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ غسل کرنے کے بعد جو ناپاک کپڑے ہیں کیا وہ پہن سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نہ پہنیں، لیکن اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں، لیکن اس کپڑے کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ آپ نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ وہ قرآن پاک اٹھا کے ان کپڑوں کے ساتھ قرآن پاک مس کر سکتے ہیں، نہ قرآن پاک لگا سکتے ہیں۔ یعنی ساتھ جیسے اٹھا کے ہم سینے سے لگا لیتے ہیں یا اپنی گود میں لے لیتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ قرآن پاک پھر آپ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ کپڑا ناپاک ہے۔ ناپاک چیز کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں اٹھایا جاتا، اس کے ساتھ نہیں لگایا جاتا۔ تو آپ اس مسئلے کو، اس مسائل کو آپ نے جو سنا ہے، یقیناً یہ بہت بڑے اہم مسائل ہیں، اہم مسئلے ہیں، اور بات یہی ہے کہ اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو آپ نے کلمیں بالکل نہیں پڑھنی، کلمیں پڑھنا شرط نہیں ہے۔ نہ ہی آپ نے پہلی کلمیں پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی دوسری، حتیٰ کہ 6 ہیں، نہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، کوئی کلمیں بھی نہیں پڑھیں گے، کلمیں بالکل نہیں پڑھنی۔ لیکن جو غسل کرنے کا طریقہ ہے آپ نے اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنانے کے بعد پھر آپ نے نہانا ہے وہ اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد جو لباس ہے، اور کوشش کریں لباس پاک پہنا کریں۔ جب آپ کا لباس پاک ہوگا، آپ کا بدن پاک ہوگا، لباس پاک ہوگا، تو یقیناً آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اب جب آپ کا لباس ہی نہ پاک ہوگا، بدن بھی نہ پاک ہوگا، تو پھر کیا آپ کے رزق میں برکت آئے گی، اور کیا آپ کو جو ہے وہ راحت محسوس ہوگی؟ یعنی جب پاک جسم ہوگا، بدن پاک ہوگا، تو یقیناً آپ کے دل کو سکون ایک محسوس ہوگا، آپ کا ریلیکس ہوں گے۔ لیکن ناپاک جسم سے، ناپاک بدن کے ساتھ پھرنا چلنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا علم نہیں ہے،
اور زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی یہ سہ نکل سکتا ہے، تو کم از کم ہمارا جسم اور لباس تو پاک ہونا چاہیے، بدن تو پاک ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ پاک بے نیاز ہے، رب ذوالجلال کریم ہے، کسی وقت بھی ہمارے اوپر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، ہماری روح قبض ہو سکتی ہے، روح پرواز ہو سکتی ہے، تو جسم اور بدن پاک ہو اور لباس ہمارا پاک ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی، اللہ دین کے مسائل اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔